بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور بری خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کا 2 لاکھ روپے تنخواہ میں بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں پھر سے بہار آ رہی ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ روٹی اور نان کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے آٹے کے بحران پر قابو پا لیا ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ آٹا سستا نہیں ملے گا، نہ پرانی قیمت پر ملے گا بلکہ نئی قیمت پر ملے گا۔ اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کا 2 لاکھ روپے تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تو عام آدمی کا چند ہزار روپے میں گزارا کیسے ہوگا؟ نہ بچوں کی فیس، نہ میڈیسن کا خرچہ، نہ بجلی اور گیس کے بل، تمام سہولیات سرکاری اور ارد گرد ATM مشینیں، پھر بھی وزیر اعظم کا گزارا نہیں ہوتا تو ایک عام مزدور کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا؟ ہاں، سب کل تک بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بلند و باغ دعوے کرتے تھے، قوم کو بڑے سہانے خواب بھی دکھائے، اب اچانک وہ مایوسی کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ کبھی سکون قبر میں ملے گا اور کبھی یہ کہنا کہ 2 لاکھ تنخواہ کافی نہیں، اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ یہ سب وہ کلمات ہیں جن سے مایوسی کی جھلک نمایاں ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ 15 ماہ میں پاکستان کا وہ حال ہو چکا ہے جو شاید 70 سالوں میں بھی نہیں ہوا۔ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، بے روزگاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور غربت کی لکیر اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ مایوسی اور فرسٹریشن حضور دکھائی دیتی ہے، اور وزیر اعظم یہ بھی فرماتے ہیں کہ سکون قبر میں ملے گا۔ تو اچھی خبروں کا بہت بڑا فقدان ہے اور بری خبروں کی بہتات ہے۔ وزراء میں زمینوں پر قبضے کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ ہاں صاحب کو ملک سے زیادہ سوشل میڈیا پر اپنی اور اپنی اہلیہ کے امیج کی فکر زیادہ ہے۔ کسی کو فکر نہیں تو عوام کی فکر نہیں۔ آٹے پر بھی سیاست ہو رہی ہے اور سیاست پر آٹا چھایا ہوا ہے۔ حکومت پر ان کے سیاسی مخالفین نہیں، اب اندر سے بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ اتنی خراب صورتحال کے باوجود حکومت آخر چل کیسے رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں جو کل تک حکومت کو گرانے کے در پہ تھی، لانگ مارچ اور دھرنے کر رہی تھی، اب وہ کمبل اوڑھ کر کیوں سو رہی ہیں؟ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، یہ تو چاہتی ہیں کہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، لیکن وہ اس وقت خود اقتدار میں نہیں آنا چاہتی۔ مولانا کا دھرنا اور لانگ مارچ اسی لیے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکا کہ دونوں جماعتوں کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ہاں سب چلے گئے تو سب کچھ ان کے گلے نہ پڑ جائے۔ فوری طور پر کوئی بھی سیاسی جماعت ملکی معاملات کو گرداب سے نکال لے یا سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور خیال یہ ہے کہ ہاں صاحب جتنی دیر زیادہ حکومت میں رہیں گے وہ اتنے ہی ان پاپولر ہوتے رہیں گے، اور جب گھنٹی ان کے گلے میں باندھ دی گئی ہے وہ بجاتے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلے سے زیادہ ہاں سب قرض لے چکے ہیں اور آگے بھی وہ مزید قرض لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چونکہ معاشی حالات اس وقت بالکل آئیڈیل نہیں ہیں، تو کوئی بھی سیاسی یا غیر سیاسی طاقت اس وقت حکومت کو ہٹانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس صورت میں توقعات کا بوجھ ان پر ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ حکومت کی بہت سی ناکامیاں اب ان کے لیے بلیسنگ بنتی جا رہی ہیں۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ ناظرین، آج سے تقریباً 2-3 دن پہلے وزیر اعظم نے چند سوشل میڈیا کے سٹارز کو، یوٹیوبرز کو، فیس بک، ٹویٹر اور اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بلایا تھا، اور ان کو بٹھا کے ان کے سامنے ایک انہوں نے تقریر کی۔ اپنی اس تقریر کے دوران انہوں نے 1-2 چیزیں کہیں جو کہ بڑی میری نظر میں کنٹروورشل ہیں۔ لاسٹ ایئر بگننگ میں کہ جی ECC کو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کہ جی ویٹ ہمارے پاس زیادہ ہے اور ویٹ ہمیں ایکسپورٹ کرنی پڑے گی۔ میں تو نیشنل فوڈ سیکیورٹی میں نہیں ہوں، میں تو فارمر بھی نہیں ہوں، مجھے کیا پتا ویٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، میں تو بیسک ABC بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے شاید 4 لاکھ ٹن کی پرمیشن دے دی ان کو ایکسپورٹ کرنے کی، 3-4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ بھی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے کیونکہ میں ECC کا حصہ تھا۔ ہماری روایات جو ہے وہ آہستہ آہستہ کافی جو ہے مجروح ہوئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو چنا اور کہا کہ وہ میرے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور وسیم اکرم اس وقت کوئی شاید 1 یا 2 ارکان بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو
تو یہ ساری چیزیں پھر ایک ڈائریکشن میں ایونچولی جاتی ہیں. اگر آپ ایڈریس نہ کریں, ایڈریس کر لیں ایشوز کو, تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب عثمان بزدار صاحب کا جو ایشو ہے وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے, اور ایز ریسنٹلی اگر میں غلط نہیں, عثمان ڈار صاحب ساتھ بیٹھے, غالباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتے پہلے دوبارہ عثمان بزدار صاحب کے ایک اہم ملاقات میں کہیں ذکر آیا. نہیں, بالکل یہ ایسا نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ جب ہم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ 31,000 ارب کا قرضہ لیا گیا, اس قرضے کے اوپر قسطیں بھی پہلی دفعہ ہماری دور حکومت میں 10 ارب ڈالر کا قرضہ ہم نے اتارا ہے. ہم نے قرضہ نہیں لیا, ہم پچھلی حکومت کا قرضہ اٹھا رہے ہیں. اب جس کو اپنی اولاد پیاری ہے, یا تو پھر اپنی آنے والی نسلوں کو بھی مقروض کرو. اور یہ لانگ مارچ اور دھرنا اپریل میں زیادہ چانسز ہیں کہ اپریل میں وہ پلان کریں گے, اور ایک بار پھر وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا رخ کریں گے. کل اجلاس ہوا ہے ان کے ہاں, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا, اور جب ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے بغیر ہی. میں یاد کرا دوں, رانا ثناء اللہ ہی ہیں وہ جن کے اوپر پی ایم ایل این نے پہلی ایف آئی آر درج کرائی تھی, اور کس چیز پر کرائی تھی, ان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی, مجھے وہ بالکل میں ریپیٹ نہیں یہاں پر کرنا چاہتی. اس کے بعد سیکنڈلی انہی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 22 قتل کیے ہیں انہوں نے, اور یہ ہماری پارٹی نے نہیں کہا, یہ میرے پرائم منسٹر نے نہیں کہا, یہ پی ایم ایل این کے یہ ایک سینئر لیڈر. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے ہونے والی گفتگو جو وائرل ہوئی ہے, اور اس پر بہت زیادہ تبصرے تجزیے ہو رہے. ٹو دی پوائنٹ میں منصور علی خان نے اس پر گفتگو کی اور پی ٹی آئی کے رہنما عالیہ حمزہ سے کچھ سوال کیے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں. کبھی ہماری پارٹی میں سے کسی نے کلثوم نواز کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا, اور نہ ہی کہنا چاہیے, یہ تہذیب کے خلاف ہے. لیکن یہ اتنے نیچے گرتے ہیں, ان کو آپ کو بخشنا نہیں چاہیے. ہمارے سوشل میڈیا سے یہ ڈرتے تھے لوگ, جب یہ کوئی بھی چیز کراس کرتے تھے ہمارا سوشل میڈیا ایک دم ان کو پکڑ لیتا تھا. تو ایک تو پرسنل لیول کے اوپر کبھی نہ ان کو آنے دے, کیونکہ یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں, جو گٹر سے اٹھے ہوئے ہیں, کرمنلز ہیں, قاتل ہیں. یہ آپ نے گفتگو سنی. عالیہ صاحبہ, از دس دا لینگویج وچ اے پرائم منسٹر شوڈ بی یوزنگ؟ آئی مین, ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ینگسٹرز کے سامنے آپ ایک سٹنگ ایم این اے کو جو کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آتے ہیں, ان کو آپ اس قسم کی زبان کے ساتھ ہم کلام ہیں, یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, کیا یہ شایان شان ہے کسی وزیر اعظم کے لیے؟ میں یاد کرا دوں, رانا ثناء اللہ ہی ہیں وہ جن کے اوپر پی ایم ایل این نے پہلی ایف آئی آر درج کرائی تھی, اور کس چیز پر کرائی تھی, ان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی, مجھے وہ بالکل میں ریپیٹ نہیں یہاں پر کرنا چاہتی. اس کے بعد سیکنڈلی انہی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 22 قتل کیے ہیں انہوں نے, اور یہ ہماری پارٹی نے نہیں کہا, یہ میرے پرائم منسٹر نے نہیں کہا, یہ پی ایم ایل این کے یہ ایک سینئر لیڈر عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب نے کہا. پھر اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس ان کی آپس میں ایکسچینج ہوتی رہی, دیکھیں ہم تو اس پہ یقین کرتے ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سینئر لیڈرز اور جو ان پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے تو وہ صحیح کہتے ہوں گے. میں تو اس پر صرف یہی کومنٹ کر سکتی ہوں. اینڈ دیٹس اٹ. سو بیسکلی آپ عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب کی اتنی حمایت کرتے ہیں, اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں ان کی بات کے اوپر کہ آپ ان کے کہنے کے اوپر کسی کو یہ بات کہہ دیں گے. سمپل یہ کہہ رہی ہوں سر, آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. اگر آپ پہ جس طرح کے القابات سے آپ نے مرحومہ کلثوم صاحبہ کو اور مریم نواز صاحبہ کو پکارا تھا, مطلب میں وہی بتا رہی ہوں کہ مجھے تو نہیں اچھا لگے گا کہ میں آن دا ایئر وہ بات کروں جس پر ان کے اگینسٹ ایف آئی آر ہوئی تھی. دیکھیں, کسی کو گٹر کی پیداوار قرار دینا ایک وزیر اعظم کے بالکل شایان شان نہیں, یہ آلموسٹ گالی کے مترادف ہے. اگر ملک کا وزیر اعظم گالیاں دینے پر اتر آئے تو پھر یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ دوسرے ان کی عزت کریں گے؟ ہاں صاحب پرائم منسٹر ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن نہ وہ جج ہیں, نہ وہ وکیل ہیں, نہ مدعی ہیں, نہ منصف ہیں. ان کو ججمنٹل ہونا ہی نہیں چاہیے. بجائے اس کے کہ نئی نسل کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ نیگیٹیوٹی چھوڑے اور پازیٹیوٹی کی طرف آئے. وہ جو کچھ بچوں کو سکھا رہے ہیں میرے نزدیک وہ انتہائی مایوس کن ہے. اگر اسی بات کو پیمانہ مان لیا جائے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ اگر آپ پر الزام لگائیں تو وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے, یعنی رانا ثناء اللہ پر ان کے مخالف گروپ نے جو ان کی پارٹی سے تھا انہوں نے کچھ الزام عائد کیے, تو پھر اکبر ایس بابر کے الزام کو بھی سچ مان لیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ پارٹی کا فنڈ کھا گئے ہیں. یہ الزام ان کے کسی سیاسی مخالف نے نہیں لگایا.
بلکہ تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر ہیں اکبر ایس بابر، انہوں نے الزام لگایا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ریحام خان صاحب تو خان صاحب کی اہلیہ رہی ہیں، ان کی ذاتی زندگی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور پی ٹی اے کی ممبر رہی ہے، ان کی کتاب میں لکھے حرف حرف کو کیا سچ مان لیا جائے؟ وہ بھی پی ٹی آئی کی خاتون اول رہی ہیں۔ جسٹس وجیہ الدین، حامد خان سمیت کئی لوگ کرپشن سے لے کے ہر قسم کے الزامات لگا چکے ہیں۔ تو میری رائے میں خان صاحب کو خود اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم ہے، اور کیا وزیر اعظم کو اس طرح بات کرنا چاہیے؟ اور خود پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کی جماعت کے لوگوں نے کبھی کلثوم نواز پہ بات نہیں کی۔ تو میں آپ کو اسی پروگرام کا دوسرا حصہ دکھا دیتا ہوں جو منصور نے اپنے ابتدائیے میں دکھایا، تو پتہ چل لے گا کہ کیا انہوں نے کبھی کلثوم نواز کے بارے میں کوئی بات ان کی جماعت نے کی یا نہیں کی۔ ناظرین، آج سے تقریباً 2-3 دن پہلے وزیر اعظم نے چند سوشل میڈیا کے سٹارز کو، یوٹیوبرز کو، فیس بک، ٹویٹر اور اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بلایا تھا اور ان کو بٹھا کے ان کے سامنے ایک انہوں نے تقریر کی۔ اپنی اس تقریر کے دوران انہوں نے 1-2 چیزیں کہیں جو کہ بڑی میری نظر میں کنٹروورشل ہیں۔ اس میں کلثوم نواز صاحبہ کا ذکر آیا بیچ میں، اور بھی اس کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی بات ہے، لیکن کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی۔ پہلے آپ وہ سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ کبھی ہماری پارٹی میں سے کسی نے کلثوم نواز کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، اور نہ ہی کہنا چاہیے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، لیکن یہ اتنے نیچے گرتے ہیں، ان کو آپ کو بخشنا نہیں چاہیے۔ ہمارے سوشل میڈیا سے یہ ڈرتے تھے لوگ۔ کلثوم نواز کے حوالے سے آج تک ہماری پارٹی میں کسی نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے میرے کپتان کی پارٹی کے لوگوں نے کیا کیا کچھ کہا ہوا ہے، سنیے گا ذرا۔ کلثوم نواز کی بیماری کا کیا یہ جھوٹ تو نہیں ہے؟ بالکل ڈھونک ہے، اور یہ بڑے لوگوں کی مائیں کبھی لگ جاتی ہیں وینٹیلیٹر پہ، کبھی اتر جاتی ہیں، ان کے ہارٹ آپریشن کی بھی ایسی تصویریں چھپتی ہیں کہ پتہ نہیں ہوا بھی ہے کہ ایسے کسی کیا کہوں۔ کل جمعرات جناب ان نے کل چلنے جہاز میں سپوزنگ اینڈ دس سجیشن جی سپوزنگ کل رات کو بی جہاد پڑے اور کہیں کلثوم نواز صاحبہ کہ آپ نے جانا نہیں۔ بریفنگ کیوں نہیں دے دیتے آ کے اسپتال سے باہر؟ کیوں نہیں بتاتے کہ امی کی کیا حالت ہے اس وقت، امی کی کیفیت کیا ہے؟ کیوں آپ ہم جیسے اینکرز کو یا صحافیوں کو یہ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اب اس دنیا میں مبینہ طور پر نہیں رہی ہیں؟ یہ 25 لوگ روز اندر جاتے ہیں، اگر وہ حیات ہے، آپ خود فرما رہے ہیں، آپ کی بہن نے فرمایا کہ امی کو روز امی کہتی ہوں، امی بولتی نہیں ہے، امی نہیں بول رہی، امی اس وقت کوما میں ہے، بے ہوش ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی۔ یہ 25 لوگ روز اندر دیکھنے کیا جاتے ہیں؟ کلثوم بی بی ان کی بیماری کو استعمال کر رہے ہیں سیاست میں، وینٹیلیٹر سیاسی لگایا ہوا ہے، سیاسی کلینک میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال اور یہ ہے تصویر کا وہ رخ، یعنی اب اس پہ کیا کہا جائے؟ تو یہیں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی آپ موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آج ہم بات کریں گے نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے اور ان کے سیاست میں فعال ہونے یا غیر فعال ہونے کے حوالے سے۔ لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے ہی زبردست ورکر ہیں لیکن بڑے قریب ہیں شریف فیملی کے، ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظم۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، بات کرتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے اور لندن میں کیا چل رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی سیاست کہاں کھڑی ہے۔ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ نواز شریف کیوں خاموش ہے، شہباز شریف یا مریم نواز کیوں خاموش ہے، اور کیا مسلم لیگ کی قیادت نے اپنے بیانی میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ لے آئی۔ تو بہت ہی اہم ورکر ہے راشد نصر اللہ جو کہ ایون فیلڈ بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور شریف فیملی سے کافی گہرے تعلقات بھی ہیں اور وہ انسائیڈر بھی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ لندن میں کیا چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی راشد نصر اللہ، ان سے پوچھتے ہیں۔ راشد نصر اللہ، ویلکم ٹو اختلاف رائے۔ یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں موجود ہیں، ان کی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ وہ اس وقت میڈیکلی کس لیول پہ ہیں، اور دوسرا ان کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ سیاسی معاملات سے بالکل آؤٹ آف ٹچ ہے یا وہ سیاسی معاملات میں حصہ لے رہے ہیں، یا پھر انہیں سیاسی معاملات سے کوئی آگاہی دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی؟ جی شکریہ افتخار صاحب، آج آپ نے ایک پارٹی ورکر کو بات کرنے کا موقع دیا۔
آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن آئے ہوئے علاج کے لیے 62 دن ہو گئے، اور میں 62 دن ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایون فیلڈ بھی آتا رہا۔ گزرے ہوئے 62 دن میں ان کی لندن کے 6 ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کے ساتھ تقریباً 35 کے قریب اپوائنٹمنٹس ہوئی جو گھنٹوں پر محیط رہی۔ اب نیازی حکومت جو ان کی صحت پر سیاست کر رہی ہے، ان کے ساتھ باقاعدگی سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ شیئر کی جاتی رہی ہیں۔ 4 دسمبر کو بھی شیئر کی گئی، 21 دسمبر کو بھی شیئر کی گئی، اور جو تازہ ترین تھی وہ 13 جنوری کو شیئر کی گئی، جو کہ رائل برامپٹن ہاسپٹل جو کہ برطانیہ کا قدیم ترین 173 سالہ پرانا ہاسپٹل ہے، اور دل کے امراض کے حوالے سے وہاں دنیا کی جدید ترین مشینری موجود ہے۔ وہاں میاں صاحب کا روبیڈیم کارڈیک پرفیوژن پیٹ سکین ہوا جس میں تشخیص ہوئی کہ ان کو سویئر اسکیمیا ہے، یعنی کہ 22% جو ہے ان کو مایوکارڈیم کی کمی ہے۔ اب افتخار صاحب ان کے لیے ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا کہ فوری طور پر کارڈیک پروسیجر کیا جائے، لیکن چونکہ ابھی تک ان کو ہیماٹولوجسٹ ڈپارٹمنٹ کلیئر نہیں کر رہا، اس لیے یہ پروسیجر ابھی ممکن نہیں ہو پا رہا۔ دوسرا جو ان کا پرابلم ہے وہ ان کی رائٹ کیروٹیڈ آرٹری میں بلاکیج ہے، اور بڑی سویئر بلاکیج ہے۔ اس کے لیے بھی ڈاکٹرز نے ان کو انٹرونشن جو ہے وہ کہا ہے، لیکن پہلے وہ دل کا مرض جو ہے اس کو سیٹل کریں گے، اس کے بعد وہ یہ انٹرونشن کر پائیں گے۔ اب بات کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی، تو افتخار صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کارڈیالوجسٹ نے ان کو ہدایت کی، اور سختی سے ہدایت کی کہ وہ دن میں 2 شارٹ واکس کیا کریں، لیکن چونکہ ان کا سانس پھول جاتا تھا یہ ممکن نہیں ہو رہا، اور ان 62 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ گھر میں کنفائن رہے یا ہاسپٹل جاتے رہے، تو وہ کہیں نہیں اور نکلے۔ تو پچھلے دنوں فیملی نے اصرار کیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ باہر چلیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک تصویر کو لے کے کیا طوفان بدتمیزی جو ہے وہ پوری دنیا میں برپا کر دیا گیا۔ اور یہ جو نیازی حکومت ہے، نیازی صاحب ہیں جو 22 سال جدوجہد کی بات کرتے تھکتے نہیں تھے جلسوں میں کہ میں نے 22 سال جدوجہد کی، اس 22 سالہ جدوجہد انہوں نے ایک نسل تیار کر دی، ایسی نسل تیار کر دی جو لوگوں کی صحت پر سیاست کرتی ہے، ان کے گھروں پر سیاست کرتی ہے، گالی گلوچ کی سیاست کرتی ہے، کیمرے لے کے افتخار صاحب لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں گھسنے کی سیاست کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا جب محترمہ کلثوم نواز اپنی آخری سانسیں ہارلے اسٹریٹ کلینک میں لے رہی تھی تو یقین جانیے یہ وہی نسل باہر آ کے کہتی تھی وہ تو یہ شوارمے کھا رہے ہیں، وہ جو سیاست کر رہے ہیں صحت کے اوپر، پھر اس عظیم عورت کو اپنی جان دے کے یقین دلوانا پڑا۔ نہیں، لیکن راشد رسول اللہ میرا سوال تھوڑا مختلف ہے، اور میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون نے آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی ہے اس کی حمایت کی، تو لیگی کارکن سمجھتے ہیں کہ شاید بیانیہ بدل گیا ہے، اور پھر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کون پارٹی لیڈ کرے گا، اس وقت کون لیڈ کر رہا ہے، اور یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ نواز شریف کی مرضی سے ہو رہا ہے، وہ اس سے پوری طرح اویئر ہے یا ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے؟ یہ سارے سوال ہیں جو اٹھ رہے ہیں۔ جی افتخار صاحب، آرمی ایکٹ ترمیم کی حمایت کی آپ نے بات کی، تو وہ ایک پارٹی کا فیصلہ تھا اور کوئی انہونی بھی نہیں ہوئی۔ ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ وزیراعظم جو ہے وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتے رہے ہیں، اور کبھی کبھار تو انہوں نے خود بھی لے رہی ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ کون پارٹی کو لیڈ کرے گا، مریم نواز یا شہباز شریف، تو یقین جانے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں افتخار صاحب کہ پارٹی میں اس بات پر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اور ادب و احترام کا جو عالم میں نے شریف فیملی میں دیکھا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ جب میاں شہباز شریف صاحب آتے ہیں تو حسن نواز یا حسین نواز نیچے گاڑی میں ان کا دروازہ کھولتے ہیں، ان کو ریسیو کر کے اوپر لے کے جاتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو اسی طرح ان کو گاڑی کا دروازہ کھول کے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ اب آپ بات کر رہے ہیں سرویز کی کہ قیادت پہ کوئی سروے ہو رہے ہیں، یہ سب ایک نیازی حکومت کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور غریب عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ آپ ذرا ان اصل سرویز کی بات کریں نا، جو اپسوس جو فرانسیسی کمپنی ہے، دنیا کی تیسری بڑی کمپنی، اس نے دسمبر میں پاکستان کے 120 شہروں میں سروے کیا، ذرا اس کی بات کرتے ہیں کہ جس میں 80% جو آبادی ہے پاکستان کی وہ نیازی حکومت سے ناراض نالا ہے، 83% جو ہے ان کو اپنی نوکریوں کی فکر ہے، 76% جو معاشی بدحالی کا شکار ہے، 81% جو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، 75% جو آبادی ہے وہ بے روزگاری کا رونا رو رہی ہے، 51% جو آبادی ہے وہ غربت کا رونا رو رہی ہے، اور افتخار صاحب 31% لوگ ایسے ہیں جن سے لگایا روزگار چھین لیا گیا ہے۔ اب صرف 9% لوگ ایسے بچے ہیں جن کے پاس لالی پاپ یہ ہے کہ 5 سال عمران خان کو دیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ افتخار صاحب یقین کریں صرف 9% لوگ رہ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی ہمارا عمران خان کے جلسے نچن نو جی کرتا ہے، اور جن کے ساتھ وعدے تھے کہ آپ نوکریاں ڈھونڈنے ہیں وہ یقین جانے کہ آٹا ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ آٹا کہتا ہے کہ ہاتھ لگانا نہیں، گیس کہتی میں نے آنا نہیں، مہنگائی کہتی میں نے جانا نہیں، اور کپتان ابھی تک کہتا ہے عوام کو گھبرانا نہیں، لیکن یہ زیادہ دیر افتخار صاحب یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ یہ تو آپ کا موقف ہے راشد رسول اللہ، اور آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں تو اپنے خیالات کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں، لیکن میرا سوال بیک ٹو اگین، مسلم لیگ نون کے سیاسی معاملات کون دیکھ رہا ہے؟ شہباز شریف، نواز شریف، یا پھر یہ جو خاموشی کا ایک سلسلہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز خاموش ہے، نواز شریف خاموش ہے، تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ اور اس پہ آپ چونکہ انسائیڈر بھی ہیں تو اس پہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ خاندان کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے سیاسی معاملات پہ بولنا ہے نہیں بولنا، اور کیا مریم نواز کسی کے کہنے پہ خاموش ہے؟
जी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का लंदन आने का वाहिद मकसद अपने बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इलाज को देखना और निगरानी करना था, लेकिन चूंकि वो अपोजिशन लीडर भी हैं और पाकिस्तान में आपको पता है कि अपोजिशन लीडर की कुछ मामलों में कंसेंसस जरूरी होती है, जैसा कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात चल रही है, तो यहाँ तक वो मुशावरत भी रहती है। आपने बात की कि मरियम क्यों खामोश है, ये वही मरियम है इफ्तिखार साहब जो अपनी बीमार मां को बिस्तरे मरग पर छोड़ के तारीख रकम करने के लिए अपने वालिद के साथ जेल काटने आई थी। ये वही मरियम है जिसने किसी चीज की फिक्र नहीं की, उनको जेल में ही वालदा की वफात की इतला दी गई और चंद घंटे की इजाजत मिली कि आप जनाब अली जनाजे में शमूलियत कर ले, और अभी वो समझने भी नहीं पाई थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत जो है वो इस कदर खराब हो गई। अब उनकी पूरी जो कंसंट्रेशन जो तवज्जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इलाज की तरफ है, उनकी देखभाल की तरफ है। अब असल पूछने की बात यह है कि सेहत पर सियासत के अलावा भी कोई न्याजी हुकूमत के पास शोबा कुछ बचा है आपके पास जनाब अली? वो भाई बताएं तो सही अवाम को, उन वादों का आपने क्या किया जो अवाम के साथ में 50 लाख घरों के किए थे, करोड़ नौकरियों के किए थे, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के किए थे, वजीर आज़म हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बनाने के वो सारे वादे जो आपने मुंतज कर दिए, मज्जों में, कट्टों में, कुकड़ियों में, आंडों में और सोने पे सुहागा आपने किया जनाब। आपने यू टर्न को 8 का दर्जा दे के सारे अपने झूठों पे जो है वो दलील उनको बख्श दी है। अगले दिन वजीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत कामयाब हुई है। वो भाई किन चीजों में कामयाब हुई है? कारोबार तबाह करने में कामयाब हुई है, बेरोजगारी बढ़ाने में कामयाब हुई है, महंगाई बढ़ाने में कामयाब हुई है, पेट्रोल बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने में कामयाब हुई है, ज़राअत तबाह करने में कामयाब हुई है, नाकाम खारजा पॉलिसी में कामयाब हुई है, कर्जों के जो है वो जनाब अली अंबार लगाने में कामयाब हुई है, टैक्सेस के अजाब में कामयाब हुई है, अद्वियात की जो तादाद बढ़ाने में कामयाब हुई है, सी पैक को जनाब अली वो सर्द खाने में भेजने में जो कामयाब हुई है, अमन अमान को तबाह करने में हुकूमत कामयाब हुई है और बोलने पर पाबंदी लगाने में हुकूमत कामयाब हुई है, सरमायाकारों को मुल्क से। तो जो आपके कंसर्न है राशिद साहब, जो आपके कंसर्न है ये बताए कि ये कंसर्न मुस्लिम लीग नून के क्यों नहीं है? वो इस वक्त अवामी इश्यूज पर बात क्यों नहीं कर रहे? अभी यहाँ आटे का बहुत बड़ा क्राइसिस चला, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन बहसीत जमात मुस्लिम लीग नून बिल्कुल खामोश बैठी है और इस पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही? जी इफ्तिखार साहब, ना अहली ना लाइकी और करप्शन का ये आलम है कि पहले गरीब से 1100 रुपए मन गंदम खरीद कर अब उसे वापस 2800 रुपए मन वापस बेची जा रही है और लाइनों में खज्जर खराब किया जा रहा है। इनकी अपनी वेबसाइट pbs.gov.pk पर जाके आप देखें कि जुलाई से अक्टूबर तक 48,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो बाहर भेज दी गई और उससे 1 अरब 83 करोड़ पे आए। वो किसकी जेब में गए? वो करप्शन कहाँ हुई जबकि वफाकी हुकूमत ने एक दाना भी बाहर भेजने पर पाबंदी लगा रखी थी। सितंबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक 6,93,000 मैट्रिक टन गंदम आपने बाहर भेज दी और अब वजीर आज़म मौसूफ फरमा रहे हैं कि 3 लाख मैट्रिक टन गंदम वापस मंगवाए। ये करप्शन, इसका खमियाजा गरीब आवाम ने भुगतना है। अब आप डिटाई की हद देखें कि एक वजीर फरमा रहे हैं जनाब आटा ना खाए, वो गरीब को कह रहे हैं आटा ना खाए उससे कैंसर हो जाएगा। एक वजीर कह रहे हैं कि गरीब ने नवंबर और दिसंबर में ज्यादा रोटी खा ली जिसकी वजह से जनाब वो लाइनें लगी, आटे की शॉर्टफॉल होगी। शेख साहब अगर गरीब ने ज्यादा रोटी खाई होती तो खुदा की कसम लोग सुकून की तलाश में कब्रिस्तानों में खुद को आग न लगाते। अगर गरीब ने ज्यादा रोटी खाई होती तो गरीब बाप मासूम बच्चों के साथ नहरों में छलांगे ना लगाते। शेख साहब, अगर गरीब ने ज्यादा रोटी खाई होती तो यकीन जाने 8 साल का मासूम बच्चा अपने बाप के जनाजे पे ये ना कहता कि मैंने गलत किया, बाप से स्वेटर मांग के मेरी वजह से मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली। बस कर दे, खुदा की कसम बस कर दे, गरीब पर जुल्म बस कर दे। ठीक है चले राशिद बहुत शुक्रिया आपसे। हमने कोशिश की कि लंदन से इनसाइडर लें और जो हमें समझ आई आपकी बात से, क्योंकि राशिद नसरुल्लाह बड़े वोकल भी हैं और नॉन स्टॉप बोलते हैं, तो जो मुझे समझ आई है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के इलाज पर पूरी तवज्जो उनकी फैमिली की, इसलिए जो सियासी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा शायद डिस्कस नहीं होते। और मरियम नवाज भी शायद वही चाहती क्योंकि वालिद का इलाज ठीक तरीके से हो, और क्वेश्चन मौजूद है और ये क्वेश्चन रहेंगे और हम इसके बारे में बात भी करते रहेंगे। यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फिर से साबित वो लॉन्ग मार्च या धरना की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल भी उठाया गया, जरा उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ में इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं। उनके पास फिर से कोई खबर है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, देखते हैं क्या फरमाते हैं साबिर शाकिर। और काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं और ये लॉन्ग मार्च और धरना अप्रैल में ज़्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल में वो प्लान करेंगे और एक बार फिर वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करेंगे। कल इजलास हुआ उनके यहाँ, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया और जब हमने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के बगैर ही जो शो भी किया, जो भी स्ट्रेंथ लाए वो उसके बगैर थे।
اس لیے اور ان کے باطن کا بھی پتہ چل گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کس طریقے سے گلا شکوہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے، آپ خود سن لیں. آپ ہی کہا کرتے تھے کہ وہ آن بورڈ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، جب اب نہیں ہیں، ووٹ دینے کے بعد نہیں ہیں، وہ مایوس کیا ہے ہمیں. لوٹا ہے قافلہ یا نہیں لوٹا؟ لوٹا تو ہے. عوام کو بیچ منجار کے چھوڑ دینا یہ بہرحال تکلیف دہ بات تو ہے، ایک گلا شکوہ تو بنتا ہے. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جس طرح کی وہ بڑی جماعتیں ہیں اپنے اس حجم کے ساتھ ہمارا ساتھ دیتی تو یقیناً اب صورتحال مختلف ہوتی، لیکن انہوں نے علامتی تعاون کیا ہے. وہ جو توقع تھی ان سے وہ نہیں کر سکے ہیں. وہ یہ جناب گلا کیا، اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب کو سنیے وہ کیا کہتے ہیں. ووٹ کو عزت تو مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ میاں صاحب کو کیا ہوا. جو کچھ ہوا اس کی معلومات کے بغیر ہم اپنے پرانے دوستوں کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی طاقت اور اسٹیبلشمنٹ کے اپنی حدود میں نہ رکھنے کی سیاست نہ کرتا ہو اس سے ہمارے سیاسی رشتہ نہیں ہوگا. چودھری صاحب یہ میاں صاحب سے گلا شکوہ کر رہے تھے، حالانکہ میاں صاحب کے کیا کہنا چاہیے سافٹ ویئر تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں وائرس آیا تھا، وہ پہلے بھی ٹھیک ہو گیا تھا پھر ٹھیک ہو گیا. تو محمود خان اچکزئی صاحب پتہ نہیں کس خوابوں میں خیال. کوئی مانے یا نہ مانے، مولانا فضل الرحمان یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی جماعت اپنے لوگوں کو باہر نکال سکتی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے. وہ آرگنائز بھی ہیں، ڈسپلن بھی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ان کے ساتھ اس طرح کیوں نہیں شامل ہوئے. تو اس کی جو وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ بڑی واضح ہے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ کچھ طاقتوں کے اشارے پر باہر نکلے تھے اور اسلام آباد جا کر بیٹھ گئے تھے. ان طاقتوں کی بھی ایک مخالف طاقت تھی جس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. تو اسی طاقت نے پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو مولانا کے ساتھ دھرنے میں نہیں بیٹھنے دیا. اگر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی مولانا کی تحریک کا حصہ بن جاتے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو کیک میں سب سے بڑا حصہ دینا پڑتا، اور اس صورت میں مولوی گروپ زیادہ طاقتور ہو جاتا جو روشن خیال اور معتدل حلقوں کو کسی صورت گوارا نہیں، اور نہ ہی یہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا ووٹ بینک ہے. اس لیے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو سپر ہیرو نہیں بننے دیا بلکہ صرف اس کا فائدہ اٹھا لیا. اور یہ بات مولانا کو بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ ان کی سیاسی تحریک کا فائدہ ان سے زیادہ دوسرے لوگ اٹھائیں گے. تو اب بھی مولانا فضل الرحمان لوگ باہر نکال سکتے ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی کیک کا کوئی بھی بڑا حصہ دینے پر راضی نہیں ہوگا. جب تک وہ اپنے ساتھ چند اعتدال پسند لوگوں کو نہیں ساتھ ملائیں گے تو ان کے لیے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کو اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کسی بھی اس طرح کے وینچر میں شاید اس کا حصہ نہ بن سکیں. اور بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، استادوں میں سے مجیب الرحمان شامی نقطہ نظر میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. واچ دس. تو پاکستان میں ہماری روایات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کافی جو ہے مجروح ہوئی ہیں. تو عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو چنا اور کہا کہ وہ میرے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اور وسیم اکرم اس وقت کوئی شاید ایک یا دو ارکان بھی ان کے ساتھ نہیں تھے. خود عثمان بزدار صاحب کو جب یہ اطلاع ملی کہ وزیر اعظم نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تو وہ ہکا بکا ہو گئے. وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ذمہ داری ان کو سونپی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب ان کو ذمہ داری سونپ دی گئی. اب عمران خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار ہی یہاں وزیر اعلیٰ رہیں گے. جی ہاں. تو اس وقت عثمان بزدار صاحب کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ وزیر اعظم کی ہے. اگر وہ پرفارم کر رہے ہیں تو وزیر اعظم کو اس کا کریڈٹ ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا یا ایسا نہیں ہوگا تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ وزیر اعظم پر بھی پڑیں گے اور پی ٹی آئی کی حکومت پر بھی پڑیں گے. بالکل یہی بات جو فواد چودھری صاحب تو اور تو فواد چودھری صاحب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، ان کو وہاں بھی اپنی روٹی روزی کا سامان کرنا ہے.
وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو چیلنج کر دیں لیکن یا کہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں نا کہ اب یہ باتیں برملا ہو رہی ہیں، یعنی حکومت کو باقاعدہ کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں رہی کہ وہ اپوزیشن حکومتی اقدامات یا حکومتی پالیسی پر تنقید کرے. اب تو فواد چوہدری صاحب جیسے جو سینئر اراکین ہیں وہ برملا ان باتوں کا اظہار کریں جو میں نشر بھی کی ان کی گفتگو. یہ مطلب یہ ہے کہ ایک کھولا پن آ گیا ہے نا. جی جی. وہ جو دباؤ تھا، جو روب تھا ایک حکومت کا خاص طرح کا ہوتا ہے اور وزیر اعظم کا ہوتا ہے، وہ روب اب اس پہ کمی واقع ہو رہی ہے. لوگ اپنے جذبات کو زبان دینے لگے ہیں اور اس میں کوئی برائی. دیکھیے، اگر کسی حکومت کا روب اور دبدبہ ہی نہ رہے، اس کی رٹی نہ ہو، تو پھر اس بات کا خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ اس معاشرے میں انارکی پھیل سکتی ہے. اس معاشرے کا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. معاشرہ ڈیوائیڈ ہو تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو بدقسمتی سے جب سے خان صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے، نہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سب کے وزیر اعظم ہیں، نہ ان کی حکومت اتنا ڈیلیور کر پائی ہے کہ لوگ کوئی چند ناگوار باتیں بھی برداشت کر لیں. دیکھیں، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی کہ جب آپ عہدوں کا بھرم نہیں رکھیں گے، وزیر اعظم خود کو صرف ایک پارٹی کا لیڈر سمجھیں گے اور مخالفین پر، یعنی مخالفین کے سوشل میڈیا پر پرخچے اڑانے کے احکامات دیں گے، تو پھر وہ اپنے مخالفین کی تعداد میں کمی نہیں کریں گے بلکہ اضافہ کریں گے. اور سیاست کا مسلمہ اصول ہمیشہ یہ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد نتائج تسلیم کر لیے جاتے تھے، بات ختم ہوتی تھی. جو بھی وزیر اعظم بنتا وہ اپنے مخالفین کو، ہارنے والوں کو ساتھ لے کر چلتا، وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا. یہ تاثر کبھی نہیں دیتا تھا کہ مخصوص جماعت کے لوگوں کا وزیر اعظم ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ تاثر ہے کہ ایک مخصوص جماعت کی حکومت ہے اور ایک مخصوص جماعت کا وزیر اعظم ہے اور باقی سب دوسری طرف ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اینکر پرسن ارشد شریف اور دوسرے اینکر پرسن کاشف عباسی کے ساتھ مل کر وہ بھی سیاسی صورتحال کا تجزیہ کریں. دلچسپ تجزیہ دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کے حوالے سے تجزیہ کیا ہے. کیوس میں آپ کو ایک ڈائریکشن پھر نظر آتی ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ ساری چیزیں پھر ایک ڈائریکشن میں ایونچولی جاتی ہیں. اگر آپ ایڈریس نہ کریں، ایڈریس کر لیں ایشوز کو، تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب عثمان بزدار صاحب کا جو ایشو ہے وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے اور ایز ریسنٹلی اگر میں غلط نہیں ہوں عثمان ڈار صاحب ساتھ بیٹھے غالباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتے پہلے دوبارہ عثمان بزدار صاحب کے ایک اہم ملاقات میں کہیں ذکر آیا تو ورژن یہی تھا کہ جی چلیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے 10 کنسرنز ہوں گے، لیکن ان سے زیادہ اگر کچھ کر بھی رہے ہیں جو ان کے حوالے سے رپورٹس وغیرہ کچھ اطلاعات تھیں کہ وزیر اعظم کو بھیجی گئی، ایسا کون شخص ہے جو آئے گا جو عثمان بزدار سے زیادہ کھانچے شانچے نہیں مارے گا؟ ان وے اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی تو وہ نام آپ سجیسٹ کر دیں. تو پارٹی پوری پنجاب کی ایم پی ایز کی لسٹ میں کوئی ایک صاف ستھرا آدمی نظر نہیں آ رہا. سب سے سادہ آدمی جو اس وقت ملا ہوا ہے نا، اور اگر آپ سادہ چاہیے، صاف ستھرا چاہیے، پسماندہ چاہیے، تو انہوں چاہیے کہ یہ فائنہ تھا تو دیکھیں جو اس وقت سٹرکچر چل رہا ہے کہ آپ نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے ذریعے سے چلانی، عثمان ڈار صاحب بیٹھے، اگر کمزور آدمی کوئی نہیں ملے گا آپ کو اس طرح کہیں نا. دیکھیں پنجاب آپ کا مین، اگر فیڈرل میں آپ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے، پنجاب میں آپ کو اپنا ٹرسٹڈ آدمی چاہیے جو کہ وہاں سے آپ کے خلاف آ کے کوئی سینٹر کے اوپر اپنی فورسز نہ چڑھا دے. اس طرح سے نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو رکھا ہوا تھا کہ ان کے سب سے بھائی ہیں، ان کے ٹرسٹڈ شخصیت ہیں. تو وہ ٹرسٹ کا ایک جو ایلیمنٹ ہے، اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ جی آئی کین ٹرسٹ عثمان بزدار مور دین اینی ون ایلس، تو وہ ایز پرائم منسٹر اینڈ ایز رولنگ پارٹی وہ ان کا حق ہے، وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یقیناً گورننس کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں اور ان میں کافی وزن بھی ہے. جتنے رولنگ پارٹی کے بھی اپنے ایم پی ایز ہیں یا اپوزیشن کے، ڈیولپمنٹ فنڈ سے ایک میجر ایشو ہے. اب اس میں 10 آپ آرگومنٹس کر سکتے ہیں لیکن وہ کنسرن ایڈریس تو کرنا ہے. اب وہ وزیر اعلیٰ ایڈریس کریں گے. جو نیا پاکستان اور پرانے پاکستان کی جنگ آج بھی چل رہی ہے. آج جو خبریں تھیں محض ذوالقرنین نے فائل کی تھی کہ میاں محمد سمرو کے بھانجے کا اور شہزاد اکبر صاحب جو اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہیں، ایک فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن، ان کا کوئی زمین کا تنازع ہے. اور اس میں ہو کیا رہا ہے، اسلام آباد کی کوئی گاڑیاں گئی ہیں، پولیس اسکواڈ وغیرہ، اس پہ بتیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور پھر سارا جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور وہ جورسڈکشن کس کی آتی ہے؟ چیف منسٹر بزدار کی، پنجاب کے علاقے میں. اب پرانا پاکستان کے طریقے سے چیزیں چلنی ہیں، نئے پاکستان کے طریقے سے چلنی ہے. وہ جنگ جو ہے نا اس وقت وہ جنگ وفاقی کابینہ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. پرانا پاکستان ورسز نیا پاکستان کی جنگ ان کے اپنی کابینہ میں اب نظر آنا
جو خود نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کی کنفیوژن میں پھنسے ہوں، یعنی باتیں نئے پاکستان کی کریں، تبدیلی لانے کی کریں اور نقل سابق حکمرانوں کی ماریں، صرف کابینہ ہی نہیں پوری قوم کو کنفیوز کر رکھا ہے۔ نعرے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ بہت کچھ بدل جائے گا، جو خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی، ہم درست سمت میں چل نکلیں گے، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات والا ہے، نہ کچھ بدلا ہے نہ کچھ بدلنے کا ارادہ ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نعرہ لگانے والوں نے نئے پاکستان کا نعرہ تو لگا لیا، عوام کو مدینے کی ریاست کا خواب بھی دکھا دیا، قرضے اتارنے اور کروڑوں نوکریاں دینے کے وعدے بھی کر لیے، لیکن خود آٹے ٹماٹر کے بحران سے باہر نہیں آ رہے، بجلی گیس کی قیمتوں، زمینوں پر قبضے، ترقیاتی فنڈ کے جھگڑے چل رہے ہیں، دوسروں کو پٹواری کہتے تھے، خود لنگر خانے کھول کر بیٹھ گئے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ نئے پاکستان کا مطلب تو یہ سمجھا گیا تھا یا سمجھایا گیا تھا کہ ملک میں جتنی خرابیاں ہیں وہ ٹھیک کر لی جائیں گی، لیکن اس کے برعکس وہ خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یعنی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ تو میرے نزدیک تو نیا پاکستان کا نعرہ ہی درست نہیں تھا، اسی سے کنفیوژن بڑھی ہے۔ پاکستان تو پاکستان ہے، جس دن سے پاکستان بنا ہے وہ نیا کیا اور پرانا کیا، لیکن جو کنفیوژن بڑھی ہے وہ توقعات زیادہ پیدا کرنے سے بڑھی ہے۔ اب نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام کے خلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔